नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत कुरान मजीद की 100 से ज़ायद आयात से साबित है। और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में नबी अलैहिस्सलाम को सराहतन ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाया गया है। आयत के अल्फाज है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये आयत नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर कतई दलील है। इस आयत की तफसीर को जानने से पहले इस आयत के शान नज़ूल को जानना और सियाक व सबाक को जानना ही ज़रूरी है। इस्लाम से पहले अरब जिन बुरी रस्मों में मुब्तला था उनमें से एक मुतबन्ना की बुरी रस्म थी। लेपालक बेटे को, मुतबन्ना को, मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह समझते थे। हत्ता कि इल्लत व हुर्मत विरासत के तमाम अहकामात में भी हकीकी बेटे की तरह ही करार देते थे। और जिस तरह हकीकी और नस्बी बेटे की बेवा और मुतल्लका से निकाह नाजायज़ था, बाप के लिए निकाह नाजायज़ था, इसी तरह मुतबन्ना की बेवा और मुतल्लका से भी मुंह बोले बाप के लिए निकाह नाजायज़ समझते थे। इस्लाम तो कुफ्र और ज़लालत की तमाम बुरी रस्मों को तोड़ने के लिए आया था, तो अल्लाह ने इस बुरी रस्म को तोड़ने के दो तरीके रखे, एक कौली और एक अमली। चुनाचे साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ने इस बातिल रस्म का रद्द किया तो फरमाया, वमा जअल अदइयाकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारा बेटा नहीं बनाया। ये तो तुम्हारी मुंह की बातें हैं, अल्लाह ही हक कहते हैं और यही सीधी राह है। उदउहुम लिआबाइहिम, लेपालकों को उनके हकीकी बाप की तरफ निस्बत करते हुए पुकारो, यही अल्लाह की यहाँ इंसाफ की बात है। तो कुरान मजीद ने मुतबन्ना के मुतालिक बेहुदा ख्यालात को बातिल करने के लिए बुनियाद ही से लेपालक बनाने की रस्म ही तोड़ डाली। इस आयत के नज़ूल से पहले नबी अलैहिस्सलाम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपना मुतबन्ना बना लिया था, लेपालक बनाया हुआ था, उसको हज़रत ज़ैद को तमाम सहाबा ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे और दीगर लोग भी ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की और फरमाया कि ये ज़ैद मोहम्मद के बेटे नहीं हैं, इनकी निस्बत हुजूर की तरफ मत करो, ये ज़ैद इनकी निस्बत इनके बाप की तरफ करो। फिर जब अल्लाह ताला ने इस बातिल रस्म को और तोड़ना है, तो उसके लिए एक अमली तरीका भी इख्तियार किया गया। और हुआ ये कि हज़रत ज़ैद का निकाह हज़रत ज़ैनब के साथ हुआ था। हज़रत ज़ैनब को हज़रत ज़ैद ने तलाक दे दी। जब तलाक दे दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ैनब से निकाह कर दिया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 में है, अल्लाह ताला फरमाते, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा ज़व्वजनाका लिकई ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजि अदइयाइहिम। तो वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि हज़रत ज़ैद ने जब तलाक दे दी तो हमने हज़रत ज़ैनब का आपके साथ निकाह कर दिया। और क्यों किया? ताकि मुसलमानों पर ये बात वाज़ेह हो जाए कि लेपालक की बीवी से, मुतल्लका से, बेवा से निकाह नाजायज़ नहीं है। अब जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम का हज़रत ज़ैनब से निकाह हुआ तो पूरे कुफ़ार ने, अरब ने शोर मचा दी कि देखो जी, कैसे नबी हैं कि अपने बेटे की मुतल्लका से शादी कर ली है। इन एतराज़ात पर कुरान मजीद में आयत नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आप तवज्जो करें कि कुफ़ार के रद्द करने के लिए, उनके एतराज़ को रद्द करने के लिए इतनी बात भी कहना काफ़ी थी कि हज़रत ज़ैद हुज़ूर के बेटे नहीं हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके एतराज़ और इल्ज़ाम को बुनियाद से बेअसल करने के लिए इस तरह बयान किया कि आप हज़रत ज़ैद ही के नहीं बल्कि किसी भी मर्द के बाप नहीं हैं। लिहाज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम्हारा एतराज़ ये बेबुनियाद है, जहालत है, हमाकत है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि नबी अलैहिस्सलाम तो, आपके तो 3 बेटे हुए और एक रिवायत के मुताबिक 4 बेटे हुए। फिर कुरान कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम,
نبی مردوں میں کسی کے والد نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن نے رجال کی نفی کی ہے، اور رجل کہتے ہیں بڑی عمر کے مرد کو۔ نبی علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے وہ رجل کی عمر کو پہنچے ہی نہیں، ایسی عمر کو پہنچے ہی نہیں کہ ان کو رجل کہا جا سکے، تو آپ مردوں میں کسی کے والد نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پہلے جملے ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں اللہ نے بتایا کہ یہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں، تو اس پر اگر سرسری نظر ڈالیں تو چند شبہات، اعتراضات، سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ ان سوالات کی ازالے کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین اور وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ چونکہ یہ جو لاکن ہے لغت عرب میں ہی اسی لیے آتا ہے کہ پہلے کلام میں جو شبہ ہوا ہے اس شبے کا ازالہ ہو سکے۔ اب پہلے کلام یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہے تو پھر وہ باپ والی شفقت بھی آپ میں نہیں ہوگی، حالانکہ ایک نبی اس میں تو شفقت زیادہ ہونی چاہیے، اپنی امت کے لیے غائب درجہ اسے شفیق ہونا چاہیے، تو اگر یہ والد نہیں تو پھر باپ والی شفقت بھی نہیں ہوگی، امت پر جو نبی کی شفقت ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ ہر نبی اپنی قوم کا والد ہوتا ہے، اگر آپ اپنی قوم کے والد نہیں ہیں تو پھر آپ رسول بھی نہیں ہوں گے۔ تیسرا اعتراض یہ ہوا کہ جب قرآن نے کہا کہ آپ والد نہیں، تو اس میں بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی تنقیص لازم آتی ہے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اور پھر کفار کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے، چنانچہ انہوں نے آپ پر ابتر اور لا ولد ہونے کا عیب بھی لگایا، الزام بھی لگایا، اور جاہلیت کے زمانے میں خاندانی رشتوں کو، قبائلی اہمیت کو اور اپنی تحریکوں کو وہ اولاد، نرینہ اولاد ہی کے ذریعے تو آگے بڑھایا جاتا تھا، تو اب وہ اعتراض کرنے لگے کہ دیکھو ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، تو ان کی تحریک اسلام یہ کیسے آگے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن رسول اللہ کے لفظ کے ساتھ ان کے شبہات کا ازالہ کیا۔ پہلا جو اعتراض تھا کہ یہ امت کے والد نہیں تو پھر رسول بھی نہیں، تو جواب دیے وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ امت کے رسول ہیں، روحانی والد ہیں۔ ہم نے جس باپ ہونے کی نفی کی ہے وہ حقیقی باپ ہے، آپ امت کے حقیقی باپ نہیں ہیں، آپ امت کے روحانی باپ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر وہ خاتم النبی، ایک اس پر تو شبہ ہوا ولاکن رسول اللہ پر کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان کی امت میں نبی رسول پیدا ہوں گے، ان کی وراثت ان کی امت میں نبوت رسالت کی صورت میں جاری ہوگی، چونکہ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اس کی وراثت تو اولاد کو ملتی ہے، تو کیا ان کی وراثت نبوت رسالت کی صورت میں امت کو ملے گی؟ تو فرمایا وخاتم النبیین، یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کی وراثت ان کی امت میں نبوت رسالت کی صورت میں شائع جاری نہیں ہوگی، چونکہ یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور وہ جو دوسرا شبہ تھا کہ ان میں پھر شفقت نہیں ہوگی، تو اللہ نے کیا جواب دیا ولاکن رسول اللہ، یہ روحانی والد ہیں، اور رسول ہیں تو رسول میں تو شفقت امت کے لیے ہوتی ہے اور بے انتہا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دی وخاتم النبیین، ان کی شفقت تو پہلے تمام نبی اور رسولوں سے زیادہ ہوگی، چونکہ یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد تو ان کی امت میں کوئی نبی اور رسول پیدا ہی نہیں ہونا کہ جو امت پر شفیق ہو اور رہنمائی کر سکے، ان کی شفقت بھی انتہائی درجے کی ہوگی۔ اور جو تیسرا شبہ تھا کہ یہ تو لا ولد ہے، ابتر ہیں، ان کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں، تو ان کی تحریک کو آگے کون چلائے گا؟ تو فرمائے ولاکن رسول اللہ، یہ امت کے روحانی والد ہیں، اور جو رسول ہوتا ہے، جو روحانی والد ہوتا ہے، وہ اس کی تو ساری اولاد، امت ساری اولاد ہوتی ہے، تو یہ رسول ہیں، ساری امت ان کی اولاد ہے، اور پھر ہے بھی یہ خاتم النبیین کہ ان کے بعد تو قیامت تک اللہ نے کسی کو نبوت عطا ہی نہیں کرنی،
تو قیامت تک آنے والی ساری کی ساری امت وہ ان کی روحانی اولاد ہوگی۔ یہ تو لاولد نہیں ہے، ان کی تو اولاد نرینہ اولاد بھی اس قدر ہوگی کہ پہلے انبیاء میں بھی کسی کی نرینہ اولاد، کسی کی امت اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی زیادہ امت ان کی ہوگی۔ اور پھر خدا نے امت بھی ایسی عطا کی ہے جو پہلی ساری امتوں سے زیادہ جانثار ہے۔ امت بھی ایسی عطا کی ہے جو پہلی ساری امتوں سے زیادہ وفادار ہے۔ امت بھی ایسی عطا کی ہے جو پہلی ساری امتوں سے زیادہ اپنے نبی پر فدا ہے۔ تو بہرحال وہ جو تین شعبے ہیں، ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین سے ان تینوں شعبوں کا ازالہ کر دیا۔ پھر ایک سوال یہ ہوا کہ اگر یہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد ان کی امت میں نبی رسول پیدا نہیں ہونے، تو پھر ان کے دین کی خدمت کون کرے گا؟ ان کے دین کی اشاعت کون کرے گا؟ ان کے دین کے دفاع کے لیے کام کون کرے گا؟ تو جواب دیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے دین کو آگے کون چلائے گا؟ فرمائیے اللہ بہتر جانتے ہیں جنہوں نے ان کو خاتم النبین بنایا۔ اور سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری وراثت دین کے وارث علماء ہوں گے، میرے وارث علماء ہوں گے۔ اور الحمدللہ نبی علیہ السلام کی ان ورثہ کو دیکھیے دور رسالت سے آج تک نبی علیہ السلام کی وراثت یعنی دین کی ایسی حفاظت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اشاعت میں لگے ہیں کہ سگا بیٹا بھی اپنے باپ، حقیقی باپ کی وراثت کی حفاظت ایسی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا اجمالی مفہوم، مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ باقی لفظ خاتم النبیین اس پر کچھ نکات، اور پھر لفظ خاتم النبیین سے قرآن نے کیا مراد لیا، قرآن کی دیگر آیات میں اس سے مراد کیا لیا گیا ہے، اس میں جو مادہ استعمال کیا گیا خاتمیم، قرآن اس مادے کو کس معنی میں استعمال کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث میں خاتم النبیین کی تفسیر کیا ہے، مفسرین نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا بیان کی ہے، محدثین نے اس لفظ سے کیا مراد بیان لی ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں تفصیل پیش کی جائے گی۔